کربلا 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 قائم کے دم سے آج بھی قائم ہے کربلا 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 کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین اکرام، قائم ٹی وی پر محرم کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کا میزبان افتخار مہدی رضوی اپنے معزز مہمانان گرامی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے۔ یہ پروگرام آپ لوگوں کی توجہات کے لیے، اور ظاہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم عرفان کی منازل کو طے کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں اور کربلا کو سمجھیں، اور جس طرح سے کربلا کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اور ظاہر ہے ایک بات اور کہ اگر اس پروگرام میں آپ کو کسی قسم کی بھی کوئی سوال جواب کے دوران یا کسی بھی معاملات میں مجھ میں خصوصیت کے ساتھ اگر کوئی کوتاہی نظر آتی ہے تو نظر انداز کر دیجیے گا، کیونکہ یہ پروگرام ہے لوگوں کی معلومات کے لیے۔ اس پہ ظاہر ہے کہ تنقید کیجیے، لیکن مثبت تنقید، تاکہ ہم بہتر سے بہتر پروگرام کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ہمارے ساتھ مہمانان گرامی میں قبلہ محترم مولانا امام حیدر زیدی صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ مولانا فرت موسوی صاحب موجود ہیں اس وقت، اور معزز ہمارے بھائی وسیم نقوی صاحب۔ ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت سے کون واقف نہیں ہے کہ عزاداری میں ہر مقام پر پائے جاتے ہیں اور سوشل ایکٹیویٹیز میں اپنا مقام رکھتے ہیں اور تجزیہ نگار بھی ہیں۔ جس طرح سے آپ کے علم میں کربلا مستقل تحریک ہمارا یہ عنوان ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا سفر مدینے سے کربلا کی طرف جب روانہ ہوا ہے، مختلف مقامات پر یزید نے ہیلے بہانے سے امام سے بیعت لینے کی کوشش کی۔ ہم نے بیعت اور تقلید اور اطاعت اس کے موضوع پہ بھی بات کر لی کہ ان میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یقیناً جو ہے آپ کے اذہان تک یہ باتیں پہنچ چکی ہیں کہ آج ہم چلتے ہیں کہ بیعت سے اطاعت تک کا جو سفر ہے وہ کس طرح سے طے ہوا۔ میں بتاتا چلوں 914 ہجری میں شاہ عباس سے جناب حر علیہ السلام کی قبر کھدوا کر ان کی لاش مطہر سے جب وہ رومال باندھا گیا تھا کربلا میں کھولا گیا، جو امام حسین السلام نے شہادت کے وقت ان کی پیشانی پر رومال باندھا تھا، رومال کو کھولا جانا تھا کہ سر حر سے خون کا فوارہ نکلنے لگا، خون بہنے لگا، اور یہ خون، تازہ خون، اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جناب حر علیہ السلام جو ہے ان کا مرتبہ بھی حیات ابدی کی طرح سے ہے، اور جس طرح تمام شہداء زندہ ہیں اسی طرح سے جناب حر زندہ ہے اور موجود ہے۔ آج ہمارا موضوع ظاہر ہے کہ بیعت سے اطاعت تک کا سفر ہے۔ امام کربلا میں آئے ہیں اور حر سامنے ہے، اور حر امام کے لشکر میں شامل ہوتا ہے۔ قبلہ امام حیدر زیدی صاحب کی طرف میں چلتا ہوں۔ قبلہ جناب حر، ظاہر ہے کہ حریت ایک ظاہر آزادی اس سے نکلتا ہے یہ لفظ۔ جناب حر جو ہے ان کی میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن، اس کے بعد سے ہم بیعت سے اطاعت تک کے سفر کی طرف چلتے ہیں۔ جی قبلہ امام حیدر زیدی صاحب۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ پھر سے سب سے پہلے ہم اپنے برادر عزیز افتخار مہدی صاحب کی خدمت میں اور برادر بزرگ وسیم نقوی صاحب کی خدمت میں اور قابل احترام جناب فرت موسوی صاحب قبلہ کی خدمت میں مؤدبانہ، اور تمام قائم ٹی وی کے جو بھی ناظرین ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ سلام عرض کرتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یوم عزا کے موقع پر ہمیں پروردگار توفیق دے اور ہمیں مولا حسین کے مخلص عزاداروں میں انشاءاللہ شامل فرمائے۔ آپ کا سوال جناب حر علیہ السلام کے لیے ہے۔ جناب حر کا تعلق جو ہے وہ کوفہ سے تھا، اور آپ کے والد کا نام یزید ریاحی تھا، ریاحی۔ اس زمانے میں یزید لوگ نام رکھتے تھے، اور اس نام کو جناب زینب نے اتنا ذلیل کر دیا کہ پھر اچھے لوگوں نے پھر یزید نام رکھنا ہی چھوڑ دیا۔ تو لیکن اس سے پہلے یزید نام رکھا جاتا تھا، اور تو جناب حر کا تعلق جو ہے وہ کوفے سے تھا، اور آپ کی جو پرورش ہوئی تھی وہ اچھے لوگوں میں ہوئی تھی۔ لیکن جب عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے، اور جناب حر کا جو لشکر تھا اس نے بھی جناب مسلم عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کیا تھا، یہ وہ لوگ تھے۔ لیکن میں آج اس چیز کو جوڑوں گا آپ لوگوں کی اجازت سے کہ یہ واقعات جو ہیں ہمیں بہت نصیحت دیتے ہیں،
کہ جو لوگ ہمارے سامنے تو امام بھی نہیں ہیں، ہمارے سامنے تو یوں کہہ دیں کہ بہت سے قابل اعتبار بھی لوگ نہیں ہیں، کہ ہم آپس میں بھی رہتے ہیں تو اس طرح کی رسہ کشی اور نفسا نفسی ہے کہ علامہ الحفیظ آپ تمام حضرات دیکھ رہے ہیں ماحول کیا ہے، جہاں کوئی کسی کی نصیحت کرنا اور کسی کے فائدے کی بات کرنا پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں تو امکانات بہت زیادہ بہکنے کے اور جسے کہتے ہیں کہ خراب ہونے کے ہیں۔ مسلم بن عقیل جو امام حسین کے نمائندے تھے، ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے لوگ، اور اس طرح سے شیطان انہیں بہکائے، اس طرح سے ان کا قلب لالچ کی طرف گیا اور دولت کی طرف گیا کہ یہ حور جب عبداللہ بن زیاد نے اس سے کہا تھا کہ تم جاؤ، مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد پتہ لگا حسین کہاں پہنچے ہیں، جہاں پر ہوں وہاں سے انہیں گرفتار کر کے لے آؤ۔ اور حر آیا تھا امام حسین کو گرفتار کرنے کے لیے، جو میں پڑھ رہا ہوں سب کتابوں میں ملتا ہے۔ وہ راستہ روکنے نہیں آیا تھا، وہ امام حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا اور کہا تھا گرفتار کر کے میرے دربار میں لیا، جیسے مسلم بن عقیل کو لایا گیا تھا۔ یہاں پہ تاریخ کہتی ہے کہ حر کو یا عبیداللہ بن زیاد کو یہ نہیں پتا تھا، شاید پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے، جو میں نے پڑھا ہے کہ امام حسین اکیلے نہیں ہیں، امام حسین کے ابو الفضل عباس بھی ہیں، امام حسین کے ساتھ اور لوگ بھی ہیں۔ تو یہ حر جب آیا ہے اور جو اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، پیاسا تھا، پانی بھی پلایا، تو پوچھا ہے امام حسین تم کیوں آئے ہو؟ عبیداللہ بن زیاد نے مجھ سے کہا ہے کہ تم حسین کو گرفتار کر کے لے آؤ، اور میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ امام حسین نے مسکرا کہا کہ کیا تم مجھے گرفتار کر سکتے ہو؟ تو اس نے جب چاروں طرف نگاہ ڈالی اور ابو الفضل عباس پہ نگاہ گئی، جس کا حر نے نام سنا تھا، حر جو ہے وہ مولا عباس سے، امام حسین سے پہلے ملا نہیں تھا، صرف نام سنا تھا، کہا یہ عباس ابن علی ہیں، تو وہ کانپ گیا۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ امام حسین نے کہا کہ تم عبیداللہ بن زیاد کے دربار تک مجھے نہیں لے جا سکتے، تمہاری طاقت نہیں ہے، اور طاقت دیکھنا ہے تو دیکھ لو۔ تو حر وہاں پہ سنبھل گیا، اس نے نہیں گرفتار کیا، کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں کی، نماز ہوئی، نماز میں اس نے شرکت کی۔ میں کہتا ہوں کہ شیطان اگر کبھی بہکا دے اور اہل بیت کا کرم ہو جائے نا، تو پھر دنیا بالکل پھیکی ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ ملتا یہ ہے جو ہم مصائب میں نہیں پڑھ پاتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں بات پوری مکمل کروں، آپ مجھے ٹائم دیں۔ اگر وہ رک گیا، جب رک گیا تو امام حسین نے کہا تیرا کیا ارادہ؟ اس نے کہا کہ میں آپ کو گرفتار نہیں کروں گا، لیکن آپ کوفہ نہ جائیں۔ وہ پلٹا ہے وہاں پہ، آپ کوفہ نہ جائیں۔ تو کہنے لگے کوفہ کیوں نہ جائیں، تیری بات کیوں مانے؟ تو کہا کہ کوفے میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ شب گزارتا ہے، لیکن شب کے بعد امام حسین سے حر کہتا ہے، جیسا کہ بہار الانوار میں بات موجود ہے، امام حسین سے حر کہتا ہے کہ مولا آپ کسی اور طرف چلے جائیں، شب کی تاریکی میں ہم آپ کو روکیں گے نہیں، کوفے کی طرف نہ جائیں، بلکہ کسر بھی چلے جائیں۔ تو امام حسین نے اپنے گھوڑے سے اور اپنے سواری سے کہا کہ اس طرف چلو، جدھر اس طرف، مطلب امام حسین کو پتا تھا نا، ظاہر سی بات ہے، جب رات کے اندھیرے میں چلے ہیں تو حر کے درمیان میں کچھ جاسوس تھے جنہوں نے عبیداللہ ابن زیاد کو یہ خبر دی کہ حر نے حسین کو گرفتار نہیں کیا بلکہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس نے سختی کی کہ تم سب کو قتل کر دیں گے، حسین کو گرفتار کرو۔ تو پیچھے پیچھے آیا ہے، وہ جب پیچھے پیچھے آیا ہے تو ملتا یہ کہ وہاں پہ اس نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ تاریخ یعنی پہلے ہی ڈالا، اس نے وہاں جب امام حسین نے اپنا گھوڑا نہیں روکا ہے تو اس نے کود کے گھوڑا روکنے کے لیے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے، پھر اس نے شرارت کی۔ دیکھیے ایک بار میں نے کہا نا کہ ایک بار سیدھا ہوا ہے، پھر شرارت کی اس نے۔ لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوتا، امام حسین کا جملہ کہنا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے گی، معمولی جملہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کو روکیں گے۔ تو پوچھا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہا عبیداللہ بن زیاد تک خبر پہنچ گئی، ہمیں موت کا خطرہ ہے۔ تو امام حسین اس وقت کہا تھا کہ تمہیں موت کا خطرہ ہے، تمہیں قیامت کا خوف نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم آپ کو گھیریں گے، اور وہ گھیر کے فرات کے کنارے لے آیا، کربلا میں لانے والا۔ اور وہاں پہ جب لے آئے تو امام حسین نے وہیں پر، چونکہ حر کا لشکر آگے بڑھنے نہیں دے رہا تھا، آپ لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہاں پہ قیام کروایا۔ پھر اسی حر سے کہا کہ پانی بند کرو۔ یہی وہ حر ہے جس نے امام حسین پہ پانی بند کیا، جس نے فرات پر 2000 لشکر فرات پہ بٹھا لے اور 2000 لشکر خیمہ امام حسین
اور فرات کے درمیان 4000 لشکر کھڑا کیا تھا کہ حسین تک پانی نہ پہنچے۔ اس کے بعد جو دوسرا واقعہ ملتا ہے جو شاید مصائب میں نہیں پڑھایا تھا، چونکہ جب مصائب شروع ہوتا ہے تو صرف وہ گوشے پڑھے جاتے ہیں جو مصیبت کے ہوتے ہیں، ہسٹری تو مصائب میں نہیں پڑھی جا سکتے، تو پھر وہ رونا نہیں آئے گا، پھر وہ ایک ماحول نہیں بنے گا، اور ماحول بنانے کے لیے تاکید ہے ہمیں کہ ماحول بنا کے مومن کو رلائیں۔ حسین پر رلانا ہمارا مجلس پڑھنے کا اصلی مقصد ہوتا ہے، لیکن ایسے پروگرام میں یہ تاریخ ہم بیان کر دے رہے ہیں۔ اور فیصلہ شب عاشور تک یہ نہیں ہوا تھا کہ حسین کو قتل کرنا ہے۔ اصل میں جب فیصلہ ہوا ہے شب عاشور، یعنی 9 کا دن گزرنے کے، جب 9 تک امام حسین نے بیعت نہیں کی تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ ہم قتل کریں گے حسین کو۔ تو عمر سعد نے کہا تھا کہ تم کیسے قتل کرو گے؟ تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا تھا کہ یزید کا حکم ہے۔ عمر سعد دیکھیے، عمر سعد بن وقاص کا بیٹا تھا اور امام حسین کے ساتھ یہ رہا ہے بچپن میں 8 سال کی عمر سے، تو یہ ڈرتا تھا حسین کو قتل کرنے سے۔ میں اس کی حمایت نہیں کر، لیکن جو تاریخ ملتا تو اس نے عبیداللہ ابن زیاد سے کہا کہ تم کس بیس پہ حسین کو قتل کر رہے ہو؟ تو کہا کہ علماء نے فتویٰ دیا ہے اور ہم علماء کی بات کو مانیں گے، اور یزید خلیفۃ المسلمین اور کیا کیا ہے یہ بات یہ سن رہے اور سن رہے، چونکہ 4 کمانڈر تھے اس وقت۔ ایک عمر ابن سعد تھا جو چیف آف آرمی تھا، اس کے ساتھ شمر تھا جو اس کے نیچے پوسٹ پہ تھا، اور اس کے ساتھ یہ حر تھا، اور ایک جسے کہتے ہیں کہ کوئی یہ بنی امیہ کا کوئی ایک شخص تھا جس کا نام میں بھول رہا ہوں، یہ ابو سفیان کی نسل سے تھا، جو معاویہ یزید کا شاید چچا زاد بھائی تھا کچھ، وہ 4 لوگ تھے یہ، جو مطلب جسے کہتے ہیں نا کور کمانڈر تھے۔ تو جتنی بھی میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں حر مخالفت کر رہا تھا رات کی شب میں۔ جب حر مخالفت کر رہا تھا تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شب میں حر آیا ہے امام حسین کی طرف، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے 2 واقعہ، یا تو حر آیا ہے صبح میں جب جنگ کا اعلان ہوا ہے، اور ایک واقعہ ملتا ہے کہ حر اس وقت آیا ہے جب ایک حملہ ہو چکا تھا، اور حر امام حسین تک آنے سے پہلے عمر سعد کے پاس جاتا ہے۔ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس کو بہت غور سے سامعین سن لیں کہ یہ بہت عظیم بات ہے۔ اس نے کہا عمر سعد سے کہ تو رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرے گا؟ تو کہا ہاں، اگر ہم جاتے ہیں حسین کی طرف تو ہمیں مال و ثروت نہیں ملے گا، ہمیں فیسلٹیز نہیں ملے گی۔ تو اس کے بعد کہا کہ تجھے یہاں تو کچھ مل جائے گا، لیکن کیا تو قیامت کا خوف نہیں رکھتا ہے؟ رسول اللہ کو کیا جواب دے گا؟ تو کہتا وہ رحمت للعالمین ہے، ان سے معافی مانگ لیں گے، وہ ہمیں معاف کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دنیا نہیں چھوڑیں گے۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء، حسین کی محبت کا کمال یہ ہے کہ دنیا کی جو چمک ہے اور دمک ہے یہ آپ کی آنکھوں میں پھیکی ہو جانی چاہیے، اور جیسے حر کی نگاہ میں پھیکی ہوئی، اور وہ اعلان جنگ سے پہلے کنارہ کشی کرتا ہے، پہلے کنارہ کشی کرتا ہے فوج سے۔ عمر سعد نے جیسے اعلان جنگ کیا کہ حسین کو قتل کرنے کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، حر نے عمر سعد کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب حر واپس آیا ہے تو جانتے ہوں حسین ابن علی اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ مولا مجھے معاف کر دیں، میں عبیداللہ ابن زیاد نے یہ مجھ سے نہیں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ یہ ہونا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں آپ کا راستہ نہیں روکتا، جی قبلہ، میں آپ کو اس کنڈیشن میں لانے نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں حسین ابن علی کتنے کریم تھے، وہ کہتا ہے کہ میرا ارادہ آپ کو لا کے یہاں قتل کروانا نہیں تھا، میں چاہتا تھا کہ آپ مطلب محفوظ رہیں۔ تو حسین ابن علی نے کہا کہ نہیں، میں تیرے ارادے کو جانتا ہوں، تو جا آرام کر۔ تو کہا کہ نہیں، مجھے اجازت دی، میں عمر سعد کا لشکر جا کے لڑوں گا۔ تو یہاں پہ کہا تھا کہ تو آزاد ہے، حر ہے، یا لڑ لے یا آرام کر لے۔ یہ عزت افزائی تھی، لیکن حر جا کے لڑتے ہیں، اور لڑنے عمر سعد کو جو باتیں کرتے ہیں۔ تو امام حسین نے کہا کہ جا رہے ہو تو عمر سعد سے بھی کہہ دینا کہ تم مجھے شہادت، دیکھیں جملہ سنیں، تم مجھے شہید کرنے کے بعد تمہیں زندگی میں صرف اتنی مہلت ملے گی جتنا کوئی شخص گھوڑے کی رکاب پہ سوار ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ تمہیں دولت ہو، ثروت ہو، سب کچھ ملے گی، تمہیں مہلت تک نہیں ملے گی بچنے کی۔ یہ حر نے بار بار کہا ہے عمر سعد سے کہ واپس چلا جا، حسین کو قتل نہ کر، کیونکہ حسین ابن علی یہ کہہ رہے ہیں کہ تجھے قتل کے بعد دولت و ثروت و حکومت تو چھوڑ، تجھے اتنا بھی موقع نہیں ملے گا زندگی میں
کہ تو رکاب پر گھوڑے پر سوار ہو سکے. نے بہت چھوٹی مہلت کی بات کی تھی لیکن نہیں مانا رو اور حر کو قتل کیا. آپ دیکھیں حر کے شہید ہونے کے بعد فرق دیکھیں، عمر سعد پہ قیامت تک لعنت ہے جبکہ وہ صحابی کا بیٹا ہے، اور حر پہ قیامت تک سلام ہے جبکہ ایک عام آدمی ہے. کیوں؟ جو حسین والا ہے وہ ہمیشہ عزت دار رہتا ہے. جی بہت شکریہ قبلہ، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جناب حر کا قیام کرنا، امام حسین السلام کے سامنے کھڑا ہونا، اور پھر عمر سعد سے جناب حر کی تقریر آپ نے بیان کی، اور جناب حر کا علیہ السلام تک کا سفر آپ نے بیان کیا کہ کس طرح سے جناب حر جو ہے اہل بیت کے چاہنے والوں میں اور جنت کی بشارت بھی جناب حر کو ملی. ہم چلتے اسی سوال کے ساتھ قبلہ مولانا فرت موسی صاحب کی طرف. قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ جو ہے ہمیں بیان کے، ظاہر ہے کہ بیچ میں انٹرپشن ضروری بھی نہیں تھی، اس لیے کہ بالکل کنٹینیوٹی کے ساتھ سے وہ جناب حر کے بارے میں بیان کر رہے تھے اور ان کی شہادت تک کے واقعات کو بیان کیا. ہم بیعت سے اطاعت تک کی بات کر رہے ہیں قبلہ. ہمارے پروگرام ظاہر ہے کہ کربلا مستقل تحریک جو کہ آج تک جاری ہے اور جاری رہے گی، اس میں بیعت سے اطاعت تک کی ہم بات کر رہے ہیں جناب حر کی. قبلہ آپ کیا کہتے ہیں کہ جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا، اس راستے کو روکنے میں کیا چیز شروع میں، ظاہر ہے کہ بعد میں جناب حر امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے اور شہید بھی ہوئے، لیکن شروع میں کیا جناب حر کے ذہن میں کوئی حکومت کی لالچ تھی؟ جس طرح سے یزید نے بہت سارے اپنے سپہ سالاروں کو اور ان کو لالچ دی ہوئی تھی، کسی کو رے کی حکومت کی لالچ دی تھی تو کسی کو کہیں کی حکومت کی کیا جناب حر کو بھی اسی طرح کی کوئی لالچ دی ہوئی تھی؟ پھر ہم چلیں گے، بات کوفے کی آئی ہے، قبلہ نے کوفے کا بھی ذکر کیا تو پھر ہم اس کی بھی بات کریں گے. جی قبلہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الکریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. یہ شروع کرتے ہیں حضرت حر علیہ السلام کے بارے میں. یہ بڑا اہم ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس سے تذکرہ ہوا ہے کہ حضرت حر کے پاس پہلے سے ہی دل میں ایک احترام موجود تھا، اور اس کا اظہار جب ہوتا ہے جب مولا اور امام حسین السلام نے اسی چیز کا تو امتحان لیا جب کہا کہ تیری ماں تیری غم میں روئے یا بیٹھے، تو اس کے بعد حر نے یہ کہا کہ میں آپ کی والدہ گرامی کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو یہ جو معرفت پیدا کر دی تھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان برے حالات میں بھی اہل بیت کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں اس کا اثر اپنی جگہ بہت دور تک رہا. اور میں سمجھتا ہوں جو تحریک جو چل رہی ہے واقعہ کربلا کی، اس کا ایک بہت جز لائنفک یہی ہے کہ ایک ایسا جز ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اس کے ذریعے عامت المسلمین کے عقائد میں اہل بیت علیہ السلام کی محبت اور مودت کو ایک جز بنا دیں، چاہے کسی طریقے سے ہو، یا آپ ان کو بلا کر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رویہ اختیار کر کے اور ان کو اپنی طرف توجہات دے کر اہل بیت کی تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اور اس کا اپنا خود ہی اثر ہے. اور یہ بہت اہم ہے. ہم لوگ عام طور پر جو کرتے ہیں مجالس، وہ ہم اپنی شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور گریہ وزاری اس کا ایک اہم جز ہے، مگر اگر ایک خاص انداز میں جو غیر آدمی آتا ہے یا اس کو بلائیں یا اس کے ساتھ اس طریقے سے پیش آئیں، تو ہم نے دیکھا امام حسین علیہ السلام کے لیے جب اس حضرت حر جب نے یہ کہا تو اس سے خود معلوم ہو گیا آپ کو کہ حضرت حر کے پاس حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کیا بہت بڑا مقام تھا. کہتے ہیں کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ سوچ سمجھ کے آئے تھے حضرت حر. یہ نہیں تھا کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کہ حضرت حر جو ہے ایک دم تبدیل ہوئے. ایک دم نہیں تبدیل ہوئے. ہم جو استعمال کرتے ہیں کہ حر جیسے ہو جائیں، تو حضرت حر ایک دم تبدیل نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کے پاس وہ بہت بڑا سرمایہ تھا جو ولایت آل محمد علیہ السلام کا تھا، کہ جناب سید سلام اللہ علیہ کا کیا بڑا مقام تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قتل کرنے آئے تھے امام حسین کو؟ وہ تو تصور ہی نہیں ہو سکتا نا کہ وہ کہیں گے کہ اتنے بڑے آپ کی والدہ محترمہ ہے مگر میں آپ کو شہید کرنے آیا ہوں یا قتل کرنے آیا ہوں. تو وہ مسئلہ نہیں تھا. تو ہمارے لیے جو بہت اس میں حس پیدا ہو رہی ہے واقعے میں یہ کہ ہمارے جو لوگ ہیں جن سے ہم سے تعلقات ہوں، جاننے والے ہوں، ان میں وہ چیز پیدا کر دی جائے کہ احترام میں نبی اور آل نبی ہو جائے ان کے دل میں.
اگر وہ پیدا ہو جائے تو بہت بڑا، اور اس کے لیے پوری قوم کو کوشش کرنی پڑے گی، پوری قوم کو بتلانا پڑے گا کہ امام کا کیا مقام و منزلت ہے، ائمہ اطہار کی کیا منزلت ہے، اور اس چیز کا جب اظہار ہوگا تو یقیناً ایک سوچنے والے پر اس کا اثر ہونے والا ہے۔ تو اب یہاں جو بلایا جا رہا تھا تو وہ بیعت کے لیے بلایا جا رہا تھا امام حسین علیہ السلام کو، کہ وہ کسی طرح بیعت کر لے، اور مولا جب جا رہے تھے تو غلط فہمی بھی کچھ پیدا ہوئی ان میں یہ غلط فہمی ہوئی کہ حکومت لینے جا رہے ہیں۔ امام کے لیے حکومت لینا ضروری نہیں تھا، کسی امام کے لیے نہیں ہے کہ حکومت لے، یا کسی بادشاہ کے لیے۔ حضرت موسیٰ کو کوئی حکم نہیں ہوا کہ جا کے حکومت بناؤ، تو یہ حکومتوں کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ حکمرانوں سے، ظالم حکمرانوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتلایا تھا کہ فلاں دعا پڑھ کے اگر آپ جائیں تو حکومت لینا نہیں ہے۔ اسی لیے کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے کے بادشاہ کے خلاف بغاوت، کیونکہ دین کا مقصد جو تھا وہ عبادت الہی ہے یہ انسان کے لیے، جیسے کہ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کامیابی کے لیے، خوف خدا ہے اور حسن خلق ہے، یہ دو پیدا کر لو تم کامیاب ہو جائیں گے۔ امام کہتے ہیں اتنا ہی کافی ہے سر۔ تو یہ کبھی نہیں بتایا کہ دنیا میں ہم کو حکومت بنانا ہے، وہاں جہاں اتنی تعداد میں ہو جائے، اتنی تعداد میں آپ کے پاس لوگ ہو جائے کہ جہاں حکومت بن سکتی ہے، تو وہاں پر پھر لازمی ہے، جیسا ایران کا تھا، ایران میں بھی آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ میجورٹی اگر مل جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میجورٹی نہیں، تقریباً ہر ایک اگر راضی ہو تو جب حکومت بنے گی، میجورٹی پہ نہیں بنے گی، وہ تو روز کے جھگڑا ہوگا، 50% ادھر ہے 50% ادھر ہے، تو اسے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو حکومت نہیں ہے مقصد، منشا جو الہی ہے وہ عبادت الہی ہے، اور اس میں حکومت کا، اور اسی لیے ہمارے مولا کے لیے جب سوال ہوتا ہے کہ ان کی حکومتوں پر آپ نے اعتراض ہی نہیں کیا، ان کو ایک ظالم و جابر اور بادشاہ سمجھتے رہے، اور اس کا اظہار بار بار کیا دوسرے خلیفہ نے، لولا علی لہلکا عمر، یہ نہیں کہا کہ چلیے آپ اس قابل ہیں کہ آپ آ جائیں اس منصب پہ، نہیں کہا کہ نہیں، آپ بغیر آپ کے میں ہلاک ہو جاؤں گا مگر حکومت میں کروں گا۔ تو مولا نے وہاں کبھی وہ مسئلے کو اٹھایا ہی نہیں کہ ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا جائے یا مٹا دیا جائے۔ تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ ہم اگر مقصد امام حسین علیہ السلام کو لوگوں تک پہنچا سکے، عام مسلمانوں تک، جو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ہور کا ہو کیس یا کسی اور کا ہو، کہ جو دشمنوں کے کیمپ میں بھی ہو، اگر وہاں بھی اخلاق محمدی کو پہنچا سکے، آل محمد کے عادات و اطوار کو پہنچا سکے، اور وہ پہلے ہمارے سے شروع ہوگا کہ ہماری مجلس میں کوئی آ کے بیٹھ جائے غیر، اس کے ساتھ آپ کو اتنے اچھے طریقے سے پیش آنا ہوگا کہ وہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کر بہت سی ہماری چیزیں قبول کر لے۔ اور ہوتا ہے، ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آتے ہیں ہندو لوگ، ابھی 2 دن پہلے ہندو لوگ آئے تھے، اہل ہنود آئے ہوئے تھے معلوم کرنے کے لیے، تو ان سے یہ نہیں کہا جاتا کہ فوراً آئے آپ دین قبول کر لیں، پہلے تو ان کی ضروریات معلوم کی جائے گی کہ سب حالات ٹھیک ہیں، آپ پریشانی میں تو نہیں ہے، کوئی مشکل میں تو نہیں ہے۔ وہ امام نے کہا کہ اس کے ذریعے ہم تک لے کے آؤ۔ تو یہ جو اہل بیت کی ہمدردیاں تھی دشمنوں کے ساتھ، کبھی آپ نے رحم و کرم کرتے ہوئے امام حسین السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ مومن ہے یا مسلمان ہے، جو بھی ضرورت مند ہو۔ امام رضا علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آتا ہے، آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ میری یہ مشکل، یہ قرضہ ادا کر دیں تو میں آپ کے جد علی کے شیعوں میں سے ہونا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا قرضہ کتنا ہے؟ تو اس نے بتایا 11,000 درہم۔ تو آپ نے کہا ہاں ادا کر دیں، اور کہا کہ میرے جد کے شیعوں میں تو شامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ کے پاس جو چیز طے ہو چکی ہے اسی میں ہو سکتا ہے، کوئی شامل نہیں ہو سکتا۔ اگر پہلے سے عالم ارواح سے ہے تو ہے، مگر تیری ضرورت میں پورا کر دوں گا۔ تو امام بتلا رہے ہیں بالکل صاف کہ دنیا کو کس طریقے سے اہل بیت کے قریب لانے کی ضرورت ہے، اور وہ اتنے اہم شخصیات ہیں کہ ہمارے آج کے پورے اخبار جتنے امریکہ کے ہیں، اگر اس میں چھپ جائے امام حسین علیہ السلام پہ ایک مضمون چھپ جائے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہماری طرف آئیں گے، مگر ہم لوگ دوسری چیزوں میں مصروف ہیں، بلڈنگیں بنا رہے ہیں، ماشاءاللہ امام بارگاہیں بن رہی ہیں۔ تو اس کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنا چاہیے کہ مرجع کی اجازت سے اگر امام بارگاہ بننے لگے کہ یہاں ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں ضرورت ہے، آپ اجازت دیں تو ہم بناتے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی بنانے کے لیے تیار ہیں، ہم بنا دیں گے آپ کو اگر کہیں قبلہ جس طرح آپ نے بیان کیا کہ جناب حر ایک کردار کا نام ہے، اور ہمیں جناب حر سے اپنے کردار کو بھی درست کرنا ہے۔ ظاہر ہے کہ حر کسی طرف تھے اور اطاعت امام میں امام کی پیروی کرنے کے لیے امام کی طرف بڑھ گئے، اور ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ یہ کام ہوتا ہے۔ میں وسیم نقوی صاحب کی طرف چلتا ہوں۔
ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈاکٹر نوید سید بھی شامل ہیں اس وقت، اور ہم وسیم نقوی کے بعد سے ہم ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف چلیں گے۔ ظاہر ہے کہ ایسی شخصیتیں جو کہ آپ سب کی جانی پہچانی کیلگری یونیورسٹی کے اندر اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور نیورو سائنٹسٹ بھی ہیں اور قوم کا فخر ہیں۔ جی وسیم بھائی، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تھوڑی سی ایک ہٹ کے اگر میں گفتگو کروں گا معذرت کے ساتھ، کہ ہمارے جب محرم کا ماحول ہوتا ہے تو ہم جو ہے ایک ہی دائرے کے اندر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور میں بھی تھوڑا سا خوفزدہ ہو رہا ہوتا ہوں اس گفتگو کو اس دائرے سے باہر نکالنے کے لیے، تھوڑا سا ڈر رہا ہوتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ جو ہے کچھ اور سمجھنا شروع کر دیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمیں شعور دینا ہے لوگوں کو، ظاہر ہے ایجوکیٹڈ کرنا ہے، خود بھی ایجوکیٹڈ ہونا ہے، شعور بیدار کرنا ہے، ورنہ عرفان کی منزل تک ہم نہیں جا سکتے۔ وسیم بھائی، ایک سوال سیاسی آ گیا ہے تھوڑا سا، ظاہر ہے کہ سیاست سے آپ کو بڑا لگاؤ ہے، اور بین الاقوامی سطح کی سیاست پہ آپ کی گفتگو بھی اکثر رہتی ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی گفتگو میں شامل رہتی ہے۔ تو میں سیاسی بات یہاں پر آ گئی، یہ بتائیے کہ یہ یزید کے جو معاملات تھے، ظاہر ہے کہ وہ خلافت پہ بیٹھ گیا اور حکومت پہ بیٹھ گیا، اور جبرن بیٹھا ہے وہ، اور جبرن بیٹھنے کے بعد سے ظاہر ہے جن لوگوں سے اس کو خطرہ تھا کہ وہ جو ہے آ کر اطاعت امام اس پہ بھی واجب تھی، تو اس سے ہٹا ہے وہ، ظاہر ہے کہ اس نے جو راستہ اختیار کیا وہ جہنم کا تھا۔ آپ مجھے ایک بات یہ بتائیے، اس میں ایک سیاسی معاملہ یہ آ گیا کہ کیا یزید کے ساتھ جو لوگ شامل تھے، کیا وہ سیاسی طور پر شامل تھے، یا معاشرتی مفادات کے لیے شامل تھے، یا معاشی مفادات کے لیے شامل تھے؟ اس میں کون سا آپ کو رخ دیکھتے ہیں، کہ سیاسی طور پہ، کہ جس طرح سے؟ خیر بہتر آپ ہی بیان کریں گے۔ جی وسیم بھائی۔ خیر، سوال تو ماشاءاللہ علماء کے جیسے سورج کو چراغ دکھانا، لیکن اگر آپ اس کو آج کے دنیاوی پہلو میں دیکھیں تو دنیاوی پہلو میں بھی آپ کو دیکھنے میں لگتا ہے پوری دنیا میں کہ مفادات کے معاملات بہت زیادہ تھے، مفادات کے معاملات تھے، حکومتوں کے لین دین کے معاملات تھے، لیکن ایک روحانی اور ایک جو اللہ کی راہ میں چلنے والے معاملات ہیں جو معصومین کے ہاتھ میں تھے، اس طرف کوئی نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت بھی دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اسلام میں کچھ لوگ داخل ہوئے تھے، بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جو دیکھنے کے مسلمان تھے لیکن مسلمان نہیں تھے۔ مولا علی مشکل کشا علی کے زمانے میں بھی جو لوگ مولا علی کے ساتھ کچھ لوگ ایسے شامل ہوئے تھے کہ جو بظاہر تو مولا کے ساتھ تھے لیکن وہ مولا کے ساتھ نہیں تھے، جن کے بارے میں کئی جگہوں کئی مقامات پہ کہا بھی گیا ہے، فرمایا بھی گیا ہے۔ اسی طرح جو کربلا کے معاملے آپ دیکھیں کہ کسی کو گورنر کا اختیار کے آفر کیا گیا تھا، کسی کو کچھ شہر دینے کے اتفاق کیا گیا تھا، تو یہ تمام جو بھی معاملات یزید نے اپنے سیٹل کیے تھے وہ تمام کے تمام ایک سیاسی مقاصد کے لیے حاصل کیے گئے تھے، لیکن اس کی نگاہ جو تھی وہ تھی معصومین سے بیعت کا مطالبہ کر کے کہیں نہ کہیں اسلام کو ڈیمیج کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کہتے ہیں نا کہ قیامت تک اس کتاب کی اور اس دین کی حفاظت تو خدا کے ہاتھ میں ہے، تو یہی وجہ تھی کہ معصومین حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو رد کیا، اور وہ یہ بات جانتے تھے بہت اچھی طرح، کیونکہ دنیاوی چیزوں سے امام کا کوئی ایسا لگاؤ نہیں تھا۔ تو یہ جہاں تک یزید کی بات ہے تو اس نے تو اپنے تک پالیٹکس کی اس میں بہت حد تک انوالومنٹ تھی اور مفادات کی سیاست تھی۔ جی بہت شکریہ وسیم بھائی، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا۔ ہم چلتے ہیں ڈاکٹر نوید سید صاحب کی طرف۔ ڈاکٹر صاحب، آپ گفتگو میں شامل ہوئے، ہم جناب حر کے بارے میں اس وقت گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارا سلسلہ جو کل ہمارا پروگرام تھے کہ امام سے بیعت طلب کر رہا تھا یزید، مستقل بنیاد پر امام انکار بیعت کرتے کرتے کربلا تک پہنچے، اس سرزمین تک، وہاں حر سے ملاقات ہوتی ہے، اور جہاں پہ حر نے آ کر جو ہے نا امام کا رستہ بھی روکا ہے۔ ابھی قبلہ امام حیدر زیدی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ، قبلہ محترم فرحت موسی صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ تمام چیزوں کو بیان کیا ہے۔ ہمارے بھائی وسیم نقوی صاحب نے تجزیہ کیا آج کے دور کے حوالے سے اور اس وقت کے حوالے سے کہ آخر کیا کیفیت تھی سیاسی، معاشی اور معاشرتی اعتبار سے۔ آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بیعت سے اطاعت تک کی بات ہو رہی ہے، تو یزید بیعت طلب کر رہا ہے، امام نے بیعت سے انکار کیا، یہاں حر آ گیا بیچ پہ۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ حر نے امام کے لشکر میں جب شامل ہوئے ہیں جناب حر، تو وہ ایز اطاعت کرتے ہوئے امام کے لشکر میں شامل ہوئے، یا امام کی بیعت کرنے کی نیت سے شامل ہوئے؟ حر کا کیا نظریہ تھا، کیا سوچ اور کیا فکر تھی؟ دیکھیے، جب آپ نے جناب حر کی بات کی تو مجھے جو کانٹیکس نہیں معلوم
لیکن یہ ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ مرثیے کے بند آپ کو سنا سکتا ہوں جو جناب حر کی نسبت سے ہیں، کہ جب قادسیہ کے قریب آ کے حر نے امام حسین کا راستہ روکا ہے تو وہ بہت ہی یعنی پیاسے اور ان کے جانور بھی آلموسٹ مرنے کے قریب تھے، تو اگر امام چاہتے تو ان کو پانی نہ دیتے، مگر دیکھیے یہی ولایت کے اندر اور یہی معصومیت کے وہ ہے کہ وہ صفدر حسین صاحب کہتے ہیں کہ قادسیہ کے قریب تھا وہ گروہ مدنی، سامنے دشت سے بے ساختہ آندھی سی اٹھی، دامن گرد پھٹا فوج نمودار ہوئی، شاہ والا کے رفیقوں نے نظر تیغ پہ کی، بولے عباس کہ کیوں سر پہ چڑھے آتے ہو، کس نے دی تم کو اجازت کہ بڑھے آتے ہو، با ادب ہو، یہ ہے سردار خدا وند زمیں، میرا سردار ہے ناموس دو عالم کا امی، وارث علم نبی دوش پیمبر کا مکی، خون کا دریا نہ بہا دوں تو میں عباس نہیں، ہیں شغالوں کی قطاریں یہ کبادے کیا ہیں، کاٹ کے ڈھیر لگا دوں گا ارادے کیا ہیں، لشکر فوج تھا ابن ریاحی جس کا، بات جو پیاس کی شدت سے نہ کر سکتا، حال یہ دیکھ کے شبیر کا دل بھر آیا، مضطرب ہو کے یہ عباس سے حضرت نے کہا، ان کے سوکھے ہوئے ہونٹوں سے دعا لو بھائی، اپنے اللہ کے بندوں کو بچا لو بھائی، حکم ہونٹوں سے نہ نکلا تھا کہ تکمیل ہوئی، دیکھتے دیکھتے صحرا کی زمیں جھیل ہوئی، گھیر کے ابر کرم ساقی کوثر آئے، مشک کاندھے پہ اٹھائے علی اکبر آئے، شاغلیں لے کے بڑھا آپ علمدار جری، مالک کوشتر و مالک ہوئے سیراب سبھی، خشک ہونٹوں پہ نمایاں تھی تشکر کی تری، دل عقیدت سے بھرا، آنکھ ندامت سے جھکی، شرم احسان سے ہوئی فوج ستمگر پانی، اس کو کہتے ہیں کرم، ہو گئے پتھر پانی، ہر چند یہ چاہا کہ نہ ہو بے ادبی، نرم لہجہ تھا مگر بات تھی گستاخی کی، بس یہ سننا تھا کہ انصار کی تلوار کھینچی، سینہ حر پہ تھی عباس کے نیزے کی یعنی، ملتجی اذن کا تھا قوت بازو حسین، آنکھ تھی منتظر جنبش ابرو حسین، چاہتے حلم سے مجبور رضا کیا دیتے، حر کے انجام سے واقف سے سزا کیا دیتے، اپنے پروانے کو شعلوں کی ہوا کیا دیتے، حر تو حر اس کو دعاؤں کی سوا کیا دیتے، سب کو سمجھا کہ ولی ابن ولی نے روکا، اپنے زیغم کو حسین ابن علی نے روکا۔ یعنی اس میں حضرت عباس کی جو یعنی اطاعت تھی مولا حسین کے لیے کہ جو حکم دیا حکم کی تکمیل ہوئی، اور پھر دیکھتے صحرا کی زمین جھیل ہوئی، اور پھر جناب حر جب گئے ہیں تو رات بھر تڑپتے رہے ہیں، رات بھر پریشان رہے ہیں، ان کو معلوم تھا کہ بیعت تو کسی کی ہے تو وہ واجب ہے، تو وہ معصومی کی تو تڑپتے رہے، اور وہاں سے دیکھیے اس اطاعت کے سلسلے میں اپنے آپ کو جب سرنڈر کیا ہے تو مولا کی بارگاہ میں جب آئے ہیں تو ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے، آنکھیں بھی جھکی ہوئی تھی شرمندگی سے، اور آتے ہی یہ کہا کہ میں اپنی اس کوتاہی کا صرف اسی طرح سے ازالہ کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے سب سے پہلے لڑنے کی اجازت دیں۔ تو دیکھیے جب اطاعت امام آتی ہے تو وہاں جان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، وہاں بیعت ایک ایسی چیز کو انڈورس کر دیتی ہے کہ یعنی جیسے ہم نے پچھلے بھی مرتبہ کہا تھا کہ مولا کے سلسلے میں بھی کہ بیعت جو ہے وہ معصومی کی ہے ہمارے ہاں، اور اطاعت بھی معصومی کی ہے، تو حر نے اپنی قربانی، وہ کہتے ہیں کہ حر کی طرح کسی کا زمانے میں بگڑا ہوا نصیب بنا ہو تو جانیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل صفدر حسین صاحب کے کہے ہوئے مرثیے کے بند پڑھ کے سوالات کے جوابات مکمل طور پر دے دیے، اور ظاہر ہے کہ سمجھنے کی بات ہے، محرم کا مہینہ ہے، محرم کا ایام ہے، ان ایام میں ظاہر ہے کہ ہمیں گفتگو اسی انداز کی چاہیے تاکہ ہماری بات بھی پہنچ جائے لوگوں تک۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، قبلہ فرت موسوی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہوئے، قبلہ امام حیدر زیدی صاحب شامل ہوئے، اور ہمارے برادر وسیم نقوی صاحب۔ آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، کل بھی ہم کچھ گفتگو جناب حر کے بارے میں کچھ سوالات اور ہیں وہ کرتے ہوئے پھر ہم آگے کی طرف بڑھیں گے۔ کل کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہم کس قسم کے سوالات ہمارے سامنے آتے ہیں اور گفتگو کہاں تک ہمیں لے کر جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم وقت کے پابند ہیں اور وقت کے ظاہر ہے کہ ہم مجبور بھی ہیں کہ وقت اجازت نہیں دیتا۔
تو آج کا دورانیہ پروگرام کا اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ کل پھر اپنے اس پروگرام کے ساتھ محرم کی خصوصی نشریات قائم ٹی وی پر اس کے ساتھ ہم پھر شامل ہوں گے. کربلا مستقل تحریک ہمارا یہ عنوان ہے اور ہم اس پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں. ہمارے ساتھ معزز مہمانان گرامی ہمارے اس پروگرام میں شامل رہتے ہیں. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.